بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب اللہ کے پیارے بندے. آپ جہاں بھی ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، سدا بہار زندگی گزاریں اور میرا السلام علیکم قبول کیجیے. یہ سلامتی کی دعا ہے جب میں آپ کو دیتا ہوں تو جواباً بہت سے لوگ تو مجھے میسیج میں وعلیکم السلام وعلیکم السلام اچھا وہاں میرے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ میں اس کو پھر جواب دے سکوں. تو یہ سمجھے جو آپ کو میں نے اسلام کیا اب ابھی وعلیکم السلام کر لیں تو مسجد میں وعلیکم السلام نہ لکھیں یا اس میں اسلام بھی نہ لکھیں. وہاں تو سوال کرنے والی جگہ ہوتی ہے، سوال کیجئے، کوئی مشورہ دینا وہ کیجئے، کوئی تبصرہ کرنا تو وہ کیجئے. اچھا جی، جیسے ابھی ایک امریکہ سے ایک مہربان سی خاتون نے ایک میسیج بھیجا، سنیے پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا، باقی ساری باتیں ایک طرف، لیکن میں یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو کبھی کسی کے پاس نہ چھوڑ کے جائیں، چاہے دادا دادی یا نانا نانی، چاچا ماما، جو بھی جتنا بھی بچے سے پیار کرتے ہوں، پھر بھی ماں باپ جیسا پیار یا توجہ نہیں دے سکتے. تو آپ اپنے بچوں کو کبھی کسی کے پاس نہ چھوڑ کے جائیں، کیونکہ جو پھر بچپن کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے زندگیاں گزر جاتی ہیں اور سب کو اختر صاحب جیسے لوگ نہیں ملتے، اور یا ان کی زندگی میں کوئی بھی ایسا جو ان کو کہتے ہیں نا کہ ایک دلدل سے کھینچ کے نکال سکے، سب کو نہیں ملتا ہے. اب یہ کہنے کو تو ایک میسیج ہے لیکن سچی بات ہے، بہت درد مندی کے ساتھ انہوں نے یہ میسیج بھیجا ہے. یا انہوں نے کہیں دیکھا ہے یا کہیں سنا ہے اور یا پھر آبزرو کیا ہے. تین ہی چیزیں ہوتی ہیں. ایک وقت تھا لوگ اپنے دادے دادیاں نانے نانیوں کے ہاں 2 ماہ 3 ماہ رہا کرتے تھے اور وہاں اتنی او بھگت ہوتی تھی اور بڑے مزے میں وقت گزرتا تھا، لیکن وہ اچھے وقت گزر گئے. ابھی تو یہ ہے کہ جہاں ہم عمر بچے اور بچیاں ہیں وہاں آپ ایک آدھ دن کے لیے جاتے ہیں تو بہت مزہ رہتا ہے. اگر آپ وہاں راتوں کو رہتے ہو، زیادہ دن رہتے ہو، ماں باپ ساتھ نہ ہو تو پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پرائیویسی کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، ایون عزت کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی یادوں کو خراب کرنے والے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں. ایون جو بڑے رشتہ دار ہوتے ہیں، لائک اگر چچا کے گھر ہیں، خالہ کے گھر ہیں، پھوپھو کے گھر ہیں، انہوں نے پروٹوکول نہیں دیا، انہوں نے آپ کی کیئر نہیں کی، اپنی روٹین میں سب کو وقت پہ ناشتہ دیا. اپنے گھر میں تو آپ کو ظاہر ہے ایکسٹرا آرڈنری ایک ملتا تھا پروٹوکول، وہاں وہ انڈا بھی نہیں ہے. یاد ہے نا آپ کو؟ اپنے گھر میں تو بندہ ہوتا ہے نا کہ 2 انڈے آپ نے تیار کروا لیتے ہیں تو پھر آپ بعد میں روتے ہیں کہ جو آملیٹ کرنا تھا وہ آپ نے بوائل دیا ہے، جو بوائل کرنا تھا وہ آپ نے آملیٹ کرنا تھا. میں دونوں نہیں کھانے. اب کسی گھر گئے ہوں گے تو یہ تو مسئلہ وہاں نہیں ہوگا نا، وہاں جو سامنے ہوگا وہی کھانا پڑے گا. تو اس میں بہت ساری کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. میں اب اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، سب کو علم ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بچے یا بچی کو کسی کے گھر چھوڑ دیتے ہیں سال 6 ماہ رہنے کے لیے، چھوٹوں کو، یعنی جب بڑے ہوں ان کے تو ہم بالکل حق میں نہیں ہو کسی گھر رہا جائے. ہاسٹل میں رہ لو، کمرے میں رہ لو، کسی کے ساتھ شیئر کر لو. رشتہ دار کے گھر جا کے مت رہیے، رشتے خراب ہو جائیں گے، رشتے ٹوٹیں گے بھی، نفرت سے بھر جاتے ہیں. پر یہ جس بات کی طرف اس بھلی خاتون نے توجہ دلائی ہے کہ جب بھی ہم کسی کے گھر رہتے ہیں تو ایک دم سے آپ کا سٹیٹس بھی گر جاتا ہے. اب آپ اس کے بھائی یا بہن کے بیٹے بیٹی نہیں ہوتے، آپ کا سٹیٹس ان کے بچوں کے برابر بھی نہیں ہوتا، آپ ان کے گھر رہ رہے ہو. سو ملازموں اور ماتحتوں جیسا سٹیٹس آپ کا ہو جاتا ہے. آپ کو انہیں اوبلائز کرنا ہوتا ہے. سو گھر کے کام بھی آپ کو کرنے پڑیں گے، الٹی سیدھی بات بھی سننی پڑے گی. جو ان کو نئی چادریں ملتی ہیں آپ کو نہیں ملیں گی، جو ان کو توجہ ملتی ہے آپ کو نہیں ملے گی، اور ہر بات کی آپ شکایت بھی نہیں لگا سکتے. اچھا، اسی دوران یہ بھی ہوتا ہے، بہت ساری دفعہ یہ شکایت آئی ہے کہ چونکہ یہ بچے جو آپ کے قریبی عزیز کے بچے تھے پر آپ کے گھر رہ رہے تھے، کسی کے گھر رہے تھے اور ان پہ ان کا بڑا نہیں ہوتا، تو اب یہ ولنریبل ہے، ان پہ کوئی بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے، ان کی عزت پہ بھی، ان کی عصمت پہ بھی، ان کی پرائیویسی پہ بھی اور ان کی خوشیوں پہ بھی. تو اس لیے پھر بعد کے آنے والے برسوں میں یہ بچے ذہنی مریض بن جاتے ہیں. یہ بچے جسے ہم کہتے ہیں نا او سی ڈی کے پیشنٹ بن جاتے ہیں. ان کا بڑا لمبا وہ دل سے یادوں سے وہ برا وقت نہیں نکلتا. ایون اگر ماں نے یا باپ نے تو فار انہیں گڈ سیک آپ کو وہاں پہنچایا کہ چلیں پڑھ لے، کچھ رہ لے، کچھ سیکھ لے، تو آپ کو وہ ماں یا باپ بھی ولن لگنے لگتا ہے کہ اس نے مجھے اس حالت تک پہنچایا
اور میرے ساتھ یہ برا واقعہ ہوا. ممکن ہے بچے بڑے ہونے تک ان واقعات کو کسی نہ دہرائیں، لیکن اس کا دکھ اور تکلیف تو وہ جھیلتے ہیں. پھر جب بہت تنگ ہوتے ہیں تو پھر آپ انہیں کسی لائف کوچ کے پاس لے کے آتے ہیں، سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں. یہ سائیکیٹرسٹ کا مسئلہ نہیں ہے. تو تب وقت لگتا ہے ان کو ٹریٹ ہونے میں. اور کوٹانی نے سوال بھیجا ہے اور ساتھ وائس میل میں انہوں نے اس کی تفصیل بھی بھیجی ہے. وہ کہتی ہیں کہ میری شادی ہوئی، شادی کے بعد مجھے امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا. مجھے میرے میاں نے میرے انڈر آرمز کی بلیکنس کی طرف توجہ دلائی اور مجھے بہت امبیرسمنٹ ہوئی. تو میں کیا کروں؟ بچے عام طور پہ بچیاں چونکہ جو سستی کریمیں ہیں وہ استعمال کرتی ہیں اور اس وجہ سے پراپر نہیں کرتی کیئر، تو جس وجہ سے جسم کا یہ حصہ چونکہ اس کو پراپر ہوا بھی نہیں مل رہی ہوتی، آپ اس کی ٹریٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ بلیکش ہو جاتا ہے. اب آج کے سارے لڑکے اور سارے مرد ڈرامے دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، تو وہاں آلموسٹ جتنی ہیروئنز ہیں جو لڑکیاں ہیں، یہ ایک پورا کلچر ہے ہیئر لیس کا. اور جتنی ہیروئنز ہیں جب وہ ڈانس کرتی ہیں، بازو اوپر کرتی ہیں، تو ظاہر ہے اسی جسم کے ساتھ ان کا وہ کلر میچ کیا ہوا ہوتا ہے. ایک زمانے میں تو بڑی حیا ہوتا تھا، لحاظ ہوتا تھا، تو اپنے بالوں کو آگے کر لیتی تھی. کبھی یعنی سلیو لیس بھی ہوتا تھا تو انڈر آرم کی تصویر نہیں بنتی تھی اور اس کو یا تھوڑا وہ کر دیتے تھے، بلر کر دیتے تھے. پر ابھی تو جتنی لڑکیاں ہیں، ایون پاکستان کی اب فلمی ڈراموں کی ہیروئنز، لحاظ ختم ہو گیا، وہ پورا کلچر بدل گیا. تو اب وہ چونکہ انہوں نے لیزر سے کرایا ہوا ہوتا ہے، سو ایک حل تو اس کا لیزر ہوتا ہے، اور پر اس پہ آپ کو لیزر والا اچھا کو ڈاکٹر، فیمیل ڈاکٹر ڈھونڈنی پڑے گی. بہت سینسٹیو سا ہوتا ہے، کوئی کمپلیکیشن نہ ہو جائے، گھر سے اجازت ملے نہ ملے. دوسرا پھر ناز ہبز والوں نے اس کا بہت اچھا ایک بنایا تھا انڈر آرمز وائٹننگ ماسک. یہ آج میں نے ان سے منگوایا ہے، تو یہ بڑا خوبصورت سا ہے. اس میں پیور کو 8-10 جو سمجھیں جو ہربل جو چیزیں ہیں وہ ہیں، اور قدرتی جو وزڈم ہوتا ہے، دانائی ہوتی ہے، یہ اور قدرت کی چیزیں مل کے ایک بہت اچھا پیکج بنتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو کچے دودھ کے ساتھ لگانا ہوتا ہے، اور جب یہ خشک ہو جائے تو پھر جو دوسرا ہے یہ روز واٹر ہے، تو اس سے آپ نے اس کی سپرے کرنی، تاکہ جب اب دوبارہ ویٹ ہو جائے تو آپ اس کو پھر آرام سے ڈیلی، آپ جلدی کرنا چاہتے ہیں تو ایک دن میں 2 دفعہ کر سکتے ہیں، ورنہ روزانہ 1 دفعہ کریں تو 3 اکمال لگتے ہیں. بالکل وہ جسم کا وہ حصہ جو بلیکش ہوتا ہے، آپ کو برا لگتا ہے یا آپ کے میاں کو برا لگتا ہے، اس کا باقی جسم کے ہم رنگ ہو جاتا ہے. یہ وقت، یہ زمانہ ایسا ہے کہ جس میں جو مسئلہ بھی ہوتا ہے اس کا حل نکل آتا ہے. اور یہی اس ہر عہد کی ایک اپنی بلیسنگ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی آپ کے مسئلے کو جاننے والا. ان کا جو ایڈریس ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، 0300-041-9942. اچھا، مجھے ایک ہمارے بہت پیارے ہیں عبدالسلام عارف صاحب، یہ ایک زمانے میں واپڈا ہاؤس میں ہوتے تھے، پھر نوائے وقت میں رہے، وہاں ایک حمید نظامی انسٹیٹیوٹ تھا، اس کے بھی سربراہ ہے. تو میرے پرانے دوست نے مجھے پچھلے دنوں فون کیا اور کہا کہ تم بہت اچھی اچھی باتیں کرتے ہو، تمہارے چھوٹے چھوٹے کلپ میں بھی دیکھتا ہوں، لیکن تم یہ لوگوں کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے حل کیوں بتاتے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، حل ہم نہیں بتاتے تو بچیاں اپنے گھروں میں ان کا جسم گل جائے، وہ ایک ایسی زندگی گزارنے لگے. ظاہر ہے جب اپنی ماں کو آپ نہیں بتا پا رہے، باپ، یہ ایشوز ایسے ہیں کہ اب نہیں کسی ذکر کر پاتے. اور اگر اتنی بچیاں جب کہتی ہیں کہ سر اللہ نے ہمارے لیے ایک ونڈو بنا دی، ہم آرام سے آپ سے بات کر لیتے، نہ ہمیں اپنی کوئی پہچان کا مسئلہ ہوتا ہے، نہ ہمیں کوئی شرمساری کا مسئلہ ہوتا ہے، ایون کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں ان کو شرمندہ نہیں کرتا، بلکہ فوراً کسی نہ کسی ڈاکٹر سے یا ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کر رہے کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ آیا ہے تو پلیز اس کا حل ڈھونڈیں، اس کی کوئی میڈیسن بنا کے دیں. اور اب ان کے جو اتنے سارے پروڈکٹس ہیں، میں آپ کو سچ کہوں اس میں کئی سارے پروڈکٹس ایسے ہیں کہ جن میں اگر کیا چاہیے کوئی نیکی اور اس کا کوئی آپ کریڈٹ دینا چاہیں تو آپ کو بھی ملے گا، ساتھ تھوڑا سا مجھے بھی مل جائے گا کہ اس مسئلے کو میں نے سلوشن کی طرف لے کے گیا اور کچھ کنسرن لوگوں سے بات کی کہ کیسے ان بچیوں پہ. اب ہر کوئی نہ تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتا ہے، نہ کوئی بڑے کنسلٹنٹ کے پاس جا سکتا ہے، گھر پہ نہیں. ہمیں لگتا ہے دنیا بہت تیز ہو گئی ہے، پر اب بھی چھوٹے شہر، پیریفری، قصبات، وہاں بچیوں کی زندگی آئیڈیل تو وہی ہوتا ہے کہ وہ ہیروئن جیسی لگے.
لیکن مزری کے ساتھ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جو سستی کریمیں، سستے پاؤڈر، یہ بعض دفعہ آپ کی شکل بگاڑ دیتے ہیں، جسم بگاڑ دیتے ہیں. تو اس کا حل پھر آپ وہاں آس پاس تو کسی کے پاس جاؤ گے تو اور بدنامی ہوتی ہے. یعنی چھوٹی جگہوں پہ کوئی نہ کوئی ڈاکٹر اگر کسی کے پاس جاتے ہو تو وہ جان پہچان والا نکل آئے گا، کہیں نہ کہیں ذکر کر دے گا. سو الگ طرح کی امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ اپنے جو یوں سمجھیں وہ ایشوز جو ہیں جو آپ کی ذات کے ایشوز ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں چھپے رہیں، کسی اور سے بات کرتے ہوئے بندے کو 100 دفعہ ایشو ہوتا ہے، تو یا تو براہ راست ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ کر لیا کریں. اب ہم سے کرتے ہیں تو ہم پھر ان سے ضرور بات کر لیتے ہیں، ناز حفظ والوں سے بھی اور پاکستان حفظ والوں سے، اور پھر وہ کوئی نہ کوئی ہمیں اس کا نسخہ اور حل بتا کے دے دیتے ہیں. اور یوں اس خوبصورت سفر میں ہم بھی آپ کے ہم سفر ہو جاتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.